بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ باقی سب شادی کر کے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ان کی وہاں پر جابز تھیں۔ میں نے بھی ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو ماما بابا کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ ہمارا گھرانہ اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ تھا، بہت بڑی حویلی کے صرف ہم 3 مقیم تھے، باقی ملازمین تھے، مگر وہ بھی اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے تھے۔ گھر میں ہمارے علاوہ کوئی تیسرا فرد نہیں ہوتا تھا۔ جب شادی کی بات چلی تو مجھے فکر ہوئی کہ ماما بابا کا خیال کون رکھے گا۔ ہر وقت ملازمین کو ہدایت دیتی رہتی کہ میرے ماما بابا کا بہت خیال رکھنا، ان کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ غرض وہ دن بھی آن پہنچا جب مجھے اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر جانا تھا۔ وہ دن میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ہر لڑکی کو اپنی شادی کی بہت خوشی اور ارمان ہوتا ہے، لیکن مجھے اپنے ماما بابا کی فکر تھی کہ ابھی تو باقی بہن بھائی ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد وہ سب چلے جائیں گے تو پھر وہی گھر میں خاموشی کا راج ہوگا۔ خیر، وسوسوں اور اندیشوں میں گرے میں نے اس گھر کی دہلیز پار کی۔ ماما بابا سے مل کر ڈھیروں دعائیں لیتے ہوئے اپنے نئے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب لوگ آہستہ آہستہ چلے گئے۔ کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا اور اکیلے میں پھر وہموں نے آ گھیرا اور معلوم ہی نہ ہوا کب میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تبھی دروازہ کھلنے پھر بند ہونے کی آواز آئی، مگر میں اپنی سوچوں میں اتنی غرق تھی کہ مجھے محسوس تک نہ ہوا۔ لیکن جب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تو میں چونک گئی۔ دیکھا تو میرا شوہر حیرت کا مجسمہ بنے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر میرے ہاتھ بے اختیار گال تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ میں رو رہی تھی۔ اس نے پھر کہا، کیوں رو رہی ہو؟ انکل آنٹی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ میں نے کہا، ہاں، میں بچپن سے اب تک کبھی ان سے الگ نہیں ہوئی، اور اب ایسا لگتا ہے میرے بدن کا کوئی حصہ کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہو۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے تسلیاں دینے لگا۔ وہ میرا کزن تھا اور بچپن سے ہم ساتھ پڑھے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تو اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ روز مجھے ماما بابا سے ملوانے لے جائے گا، اور اس طرح میں ملازمین کو ہر روز اچھی سی تاکید بھی کر سکتی ہوں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ میں خوش ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ میرا شوہر اپنے وعدے پر قائم تھا۔ وہ روز مجھے لے کر جاتا اور لے کر بھی آتا۔ کچھ مہینے اسی طرح گزرے۔ ایک دن جب میں گھر گئی تو ایک انجان عورت کو دیکھا جو ماما سے کافی دوستانہ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ماما نے کہا کہ یہ میری دوست ہے اور کچھ دن یہیں میرے پاس رکے گی، مگر کچھ دن کے بجائے 3 سے 4 ماہ تک وہ ادھر ہی رہی۔ میں جب بھی ماما سے پوچھتی کہ یہ آنٹی کب تک جائیں گی تو ماما بات بدل دیتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے تجسس میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک دن مجھے میرے شوہر نے کہا کہ وہ ترکی کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ میں ماما بابا کو تو نہیں چھوڑ کے جانا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میرا شوہر تھا جس نے میری ہر بات پوری کی۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے میرے ماں باپ کے گھر روز جانے سے روک سکتا تھا، مگر اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اپنے گھر والوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی، تو میں کیسے اس کا دل توڑ دیتی۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن ہماری فلائٹ تھی۔ میں ماما بابا سے مل کر اور ان کو بتا کر ترکی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ایک ہفتے کا ٹور تھا۔ ایک ہفتے بعد جب ہم لوگ واپس آئے تو مجھے اپنے سسرال والوں سے سننے کو ملا کہ میرے بابا نے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ یہ بات جتنی حیران کن تھی اتنی ہی پریشان کن بھی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ میرے بابا نے نکاح کر لیا اور کس سے کیا، یہ بھی میرے لیے حیران کن تھا۔ خیر، 2 دن کے بعد جب گھر جانا ہوا تو میں نے ڈرتے ڈرتے ماما سے اس متعلق پوچھا، اور ڈر اس بات کا تھا کہ ممکن ہے یہ ایک افواہ ہو، کیونکہ میرے بابا ایک بڑے بزنس مین تھے اور ایسے لوگوں کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں۔ مگر ماما میری ہاؤس وائف تھیں، لہٰذا میرے سوال پر ماما نے کہا کہ یہ سچ ہے اور میں نے ہی تمہارے بابا کا نکاح کروایا ہے۔ میں حیرت سے گنگ صرف اتنا کہہ سکی، کس سے؟ اسی آنٹی سے جو ہمارے گھر رہ رہی تھی۔
میرے دوست اور تمہاری آنٹی۔ اس خاتون کا نام سن کے مجھے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیوں ہوا نکاح؟ مگر میری ماما کا کہنا تھا کہ اس سوال کا جواب وقت آنے پر دیں گے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن مجھے ماما نے کہا، ایک بات کہنی ہے مگر ناراض نہ ہونا۔ میں نے کہا، ماما بلا کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ حکم کریں آپ۔ ماما نے کہا، بیٹا دیکھو، میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، روز نہ آیا کرو۔ تمہاری شادی کو ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں، کب تک تمہارا شوہر برداشت کرے گا؟ چلو اگر وہ کر بھی لیتا ہے، مگر سسرال والے کب تک درگزر کا مظاہرہ کریں گے؟ ہفتے 15 دن میں آیا کرو۔ اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوا، مگر ان کی بات بھی ٹھیک تھی۔ اس لیے رات کو جب میرا شوہر آفس سے آیا تو میں نے کہا، آپ مجھے کل امی کی طرف نہ چھوڑنے جائیے گا۔ انہوں نے حیرت سے موبائل پر سے نظریں اٹھا کر دیکھا اور کہا، کیوں سب خیر ہے؟ کہیں دوسری ماں نے منع تو نہیں کر دیا؟ میں نے کہا، نہیں، وہ تو بہت اچھی ہیں، اور وہ بلا مجھے کیوں روکیں گی؟ مگر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میرا اصلی گھر ہے اور اس کو دیکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ کب تک میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتی رہوں گی اور دوسروں پر اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال کے جیتی رہوں گی؟ اور اب ویسے بھی ماما بابا اکیلے نہیں ہیں، وہ آنٹی بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب مجھے زیادہ فکر نہیں ہے، بس ہفتے ڈیڑھ میں چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر نے لمبی سانس لے کر حامی بھرتے ہوئے کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ مجھے نہ تمہارے روز جانے سے مسئلہ تھا، نہ ہی اب مسئلہ ہے، جو تمہیں مناسب لگے۔ میں خوش ہو گئی ان کی اس بات سے کہ وہ ہمیشہ ہر فیصلے میں میری حمایت کرتا تھا۔ کچھ دن جب میں نہیں گئی تو ایک دن جب میں سو کر اٹھی تو باہر سے ماما کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جلدی جلدی فریش ہو کر باہر گئی تو دیکھا ماما اپنی سوتن کو بھی ساتھ لے کر آئی ہیں، اور وہ دونوں ہی میرے شوہر سے بات کر رہی تھیں۔ میں حیرت میں گر گئی کہ اتنی محبت سوتنوں میں کیسے ہو سکتی ہے۔ خیر ان دونوں سے مل کر میں کچن میں چلی گئی، کیونکہ ماما پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی اور میں ان کی اچھی خاطر تواضع کرنا چاہتی تھی۔ ملازمہ کو ساتھ لگا کر میں نے ڈھیروں پکوان تیار کیے۔ کھانے کے دوران بھی ماما بار بار اپنی سوتن کے آگے ڈشز کرتی کہ یہ لے لو، یہ کھا لو، اور یہ چیز میرے لیے بہت پریشان کن تھی، بلکہ میرے ہی لیے نہیں، میرے شوہر کے لیے بھی ایک حیران کن تھی کہ کوئی سوتن اپنی سوتن سے اتنی محبت کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، اب روز کا معمول بن گیا کہ میری ماما اپنی سوتن کے ساتھ ہمارے گھر آ جاتی اور گھنٹوں میرے شوہر سے باتیں کرتی۔ میں نے کافی دفعہ جب اس بارے میں پوچھا تو ہمیشہ ٹال دیتی کہ وہ پہلے میری دوست ہے پھر سوتن، اس لیے ہم میں سوتنوں والی چپکلش نہیں۔ مگر ان سب باتوں سے میری تشفی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کوئی کسی کی کتنی ہی گہری دوست کیوں نہ ہو، مگر وہ اس کو اپنی سوتن نہیں بنا سکتی، بلکہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن موسم بڑا سہانا تھا، میں چھت پر بیٹھی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کب آنکھ لگی، پتہ ہی نہ چلا۔ جب کچھ دیر بعد تپش کا احساس ہوا تو دیکھا کہ سورج اب بادلوں کی اوٹ سے نکل کر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر بادل پھر اس کو اپنے اندر چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر بیٹھی سورج کی بادلوں سے آنکھ مچولی دیکھتی رہی، لیکن جب دیکھا کہ اب جیت بادلوں کی نہیں بلکہ سورج کی ہونے والی ہے تو میں نیچے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ سورج کی تپش اب بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سیڑھیاں پھلانگتی جب اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی تھی، باہر کی جانب جاتے میرے شوہر نے کہا، آنٹی لوگ آئے ہیں۔ میں نے کمرے میں بٹھا دیا ہے، اب کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، دیر ہو جائے گی، آج تم ان کو اپنی کمپنی دینا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور ان کو باہر گاڑی تک رخصت کر کے واپس اپنے کمرے میں پہنچی۔ جب دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئی تو میری روح لرز گئی، زمین و آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ جب تھوڑا سانس بحال ہوا تو میں بپھری ہوئی شیرنی کی طرح لپکی اور اس آنٹی کو اپنی ماں سے دور کیا جو میری ماں کا گلا دبا رہی تھی۔ میری ماں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اور وہ ان پہ جھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو دور کیا اور اپنی ماں کو بٹھا کے ان کی پیٹھ تھپکنی شروع کی۔
کافی دیر کے بعد جا کے ان کی طبیعت بحال ہوئی۔ وہ عورت میرے دہکیلنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ جب میں نے اپنی مما کی حالت سنبھلتے دیکھی تو اس کی طرف لپکی۔ احسان فراموش عورت، میری ماں نے تیرا نکاح اپنے شوہر سے کیا۔ آج کل کے زمانے میں کوئی دوستی نہیں نبھاتا۔ میری ماں نے اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ اپنے ہی شوہر سے تیرا نکاح کروا دیا، اور تو نے کیا کیا؟ میری ماں نے تجھ سے کبھی سوتن والا سلوک نہیں کیا، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے اس عورت کو مارنے کی کوشش کی جس نے تجھے دوست سمجھا، جس نے تجھے گھر میں پناہ دی۔ میں یہ کہہ کر پلٹی ہی تھی کہ میری ماں نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں فوراً ان کی طرف لپکی۔ ماما ماما، کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ یہ بے قصور ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ وہ جس نے میری ماں کو مارنے کی کوشش کی، میری ماں اب بھی اس کو بچا رہی ہے۔ میں نے کہا ماما، آپ اس کو دوست سمجھ رہی ہیں، یہ آپ کی دوست نہیں ہے، بلکہ آستین میں چھپا ہوا ایک سانپ ہے جو آپ کو کسی بھی وقت ڈس سکتا ہے۔ اس نے آج آپ پر حملہ کیا، ایک بار پھر سے آپ پر حملہ کر سکتی ہے۔ مگر میری ماں مسلسل یہی کہے جا رہی تھی کہ یہ بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ مگر میں اس بات پر ڈٹ گئی کہ میں آج سچائی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے، اور آپ نے اس کا نکاح میرے بابا سے کیوں کروایا تھا؟ میرے ترکی جانے کے بعد ایسا کیا ہوا تھا؟ مجھے سب کچھ آپ تفصیل سے بتائیں۔ تب میری ماں گویا ہوئی کہ اسکول میں ہم نے ساتھ پڑھا، اور اس کے بعد کالج میں بھی ہم لوگ ساتھ رہے ہیں، ایک ہی کلاس میں پڑھا کرتے تھے۔ مگر جب یونیورسٹی میں پہنچے تو پھر اس کی شادی کر دی گئی، کیونکہ یہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ گھر میں وسائل بھی محدود تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا۔ یہ بڑے کالجز اور یونیورسٹی میں اپنی محنت اور اسکالرشپ سے پڑھی، مگر یونیورسٹی کی پڑھائی درمیان میں رہ گئی۔ ایک دن تمہارے بابا کی ملازم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کو لے کر میں ہاسپٹل گئی تو وہاں مجھے یہ ملی۔ میں نے تو نہیں پہچانا، مگر اس نے مجھے پہچان لیا، اور جب تعارف کروایا تو میں بے یقین رہ گئی کہ کہاں وہ کالج اور یونی کی اتنی حسین لڑکی، اور اب اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے، گندے بال۔ حسن تو ماند اب بھی نہیں پڑا تھا، مگر وہ زمانے کی گردش میں کہیں کھو سا گیا تھا، غربت کی تہ تلے دب گیا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس حال کو کیسے پہنچی تو اس کے آنسو تواتر سے بہنا شروع ہو گئے۔ بہت مشکل سے میں نے چپ کروایا اور اپنا ایڈریس دیا کہ کل لازمی آنا۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گی۔ میں بغور اپنی ماما کی باتیں سن رہی تھی۔ تب حسن کی بات پر پہلی بار میں نے اپنی ستیلی ماں کو غور سے دیکھا۔ واقعی وہ بے انتہا حسین تھی۔ میری ماما بولتے بولتے رک گئیں۔ میں نے اٹھ کر پانی دیا، مگر وہ شاید بول نہیں پا رہی تھی، تکلیف سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے تب اپنی ستیلی ماں کو دیکھا اور پچھلی ناگواری کو بلائے میں نے کہا آگے آپ بتائیے۔ انہوں نے تواتر سے بہتے آنسو صاف کیے اور کہا جب میری شادی کروائی گھر والوں نے تب میں پڑھنا چاہتی تھی، مگر میری ایک نہ سنی گئی اور شادی کروا دی کہ باقی کی پڑھائی بعد میں کر لینا۔ مگر شادی کے کچھ دن بعد جب میں نے اپنی خواہش شوہر کے آگے رکھی تو اس نے کہا تم کیا کرو گی پڑھ کے، نوکری تو کرنی نہیں ہے، جھاڑو پونچھا کرنا ہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ وہ خود پرائمری پاس تھا، وہ بلا کہاں سے میری خواہش کا احترام کرتا۔ میں نے بھی اس کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میرا شوہر مجھ پر تشدد کرتا، مارتا پیٹتا، میرا کھانا پینا بند کر دیا۔ میں اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی تھی کہ اولاد دینا اور نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ جتنی خواہش تمہیں ہے اتنی ہی مجھے بھی ہے، مگر ہم دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سننے والا ہے، وہ ہماری دعا ضرور سنے گا۔ مگر میرا شوہر اگر صرف اس بات پر مارتا پیٹتا تو کوئی غم نہ تھا، مگر وہ مجھ پر شک بھی کرتا تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی، مگر مجھے اذیت دینا نہ چھوڑی۔ اس ظلم کی چکی میں نے اپنی زندگی کے 30 سال گزارے، مگر پھر مجھ پر سے تشدد کم ہو گیا، لیکن مجھے خرچہ دینا چھوڑ دیا۔
میرے شوہر کو اولاد ملی تو وہ خوش تھا، اس لیے مارنا تو چھوڑ دیا تھا، لیکن پیسے نہ دیتا اور کہتا جا کے خود کما کے کھاؤ، ویسے بھی تمہیں اپنی پڑھائی پہ بہت ناز ہے۔ میں نے جاب ڈھونڈنا شروع کی، بالآخر ایک جگہ بہت مشکل سے مل گئی، مگر سیلری بہت کم تھی، مرتی کیا نہ کرتی۔ میں نے کام پر جانا شروع کیا، خود کما کر کھاتی پیتی، گھر میں مجھ سے اچھوتوں والا برتاؤ کیا جاتا، کھانے پینے کے برتن الگ ہوتے، بیمار پڑتی تو کوئی پوچھنے والا تک نہ ہوتا۔ غرض ایک دن اسی طرح میں بخار سے تپ رہی تھی، 2 دن بعد جب کچھ اٹھنے کی حالت میں آئی تو ہاسپٹل گئی، وہاں اپنی باری کا انتظار کرتے کرتے میں اپنی قسمت پر نوحق نہ تھی۔ تبھی مجھے تمہاری ماں نظر آئی اور میں نے پہچان لیا۔ انہوں نے مجھے ایک ایڈریس دیا۔ اگلے دن کام سے فارغ ہو کر میں تمہاری ماں سے ملنے گئی اور ان کے ساتھ باتیں کرتے پچھلا وقت یاد کرتے ہوئے ہم دونوں آبدیدہ ہو گئے۔ تمہاری ماں نے بہت اصرار کیا کہ تم اس حال کو کیسے پہنچی، تب میں نے اپنی داستان حیات اس کے آگے رکھی۔ تمہاری ماں نے مجھے طلاق لینے کا مشورہ دیا۔ میں خود بھی کافی عرصے سے طلاق لینا چاہتی تھی، مگر میں طلاق لے کر کہاں جاتی، کیا کرتی؟ گھر والے مجھے قبول نہ کرتے اور میری سیلری اتنی نہیں تھی کہ میں الگ کرائے کے مکان میں رہ سکتی، مگر تمہاری ماں نے کہا کہ وہ مجھے اچھی جاب دلوائے گی اور مجھے بہت سمجھایا کہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ ناحق کے خلاف آواز بلند کرو، جبکہ تم پر تو اذیتوں کی انتہا کر دی گئی ہے۔ میری دلی خواہش بھی یہی تھی، مگر کسی کے ساتھ کی توقع رکھتی تھی، تنہا رہ رہ کے تھک چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کوئی میرا ساتھ دے، اور تمہاری ماں ایک فرشتہ کی صورت میں میرے سامنے آئی، میرا ساتھ دیا۔ میں نے گھر جا کر اپنے شوہر سے پہلی دفعہ خود بات کی کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے مجھے مارا پیٹا، مگر میں ڈٹی رہی۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا، لیکن ایک دن موقع ملتے ہی میں تمہاری ماں کے پاس آئی اور اس نے کورٹ کے ذریعے مجھے طلاق دلوائی۔ تم اکثر پوچھا کرتی تھی کہ یہ آنٹی کب جائیں گی، میں کب کی جا چکی ہوتی، مگر مجھے تمہاری ماں نے عدت کرنے کے لیے اپنے گھر روک لیا تھا۔ عدت کے دوران میں نے محسوس کیا کہ تم اپنے ماں باپ کا کتنا خیال رکھتی ہو، اور تمہارا شوہر بھی ایک بہت اچھا انسان ہے کہ جس نے تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر روز جانے کی اجازت دی، بلکہ ذمہ داری بھی نبھائی، لینے اور لے جانے کی۔ مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اور دل سے دعا نکلتی تھی کہ ہمیشہ خوش رہو۔ تب تم لوگ ترکی چلے گئے اور تمہارے جانے کے بعد میری عدت مکمل ہوئی تو تمہاری ماں نے ایک دن مجھے کہا کہ دیکھو تم تنہا کہاں در بدر کے دھکے کھاؤ گی، میں تمہیں تنہا نہیں رہنے دوں گی، تم ادھر ہی میرے پاس رہو۔ مگر میری عزت نفس نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں ایک بوجھ بن کے تمہاری ماں کے سر پڑی رہوں۔ میں نے تمہاری ماں کو اس کا وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے مجھے جاب کا بولا تھا، مگر انہوں نے ٹال دیا اور مجھے اپنی قسم دے کر ادھر رہنے پر مجبور کر دیا، اور میں مجبور ہو گئی، منع نہ کر سکی۔ 4-5 دن گزرے تھے تمہیں گئے ہوئے کہ ایک دن میرا شوہر آ گیا اور اس نے اتنا ہنگامہ کیا، تمہارے بابا کے بارے میں کہا کہ اس انسان کے لیے تم نے مجھے چھوڑا کیونکہ یہ بہت امیر کبیر ہے۔ میں تنگ دست تھا، میں نے کہا نہیں، میں نے تمہاری درندگی کے باعث چھوڑا ہے۔ ہر وقت کی اذیت، مار پیٹ اور شک کی وجہ سے تمہارے گھر میں میری حیثیت ہی کیا تھی، ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ اب آ گئے ہو حق جتانے کے لیے۔ اس انسان نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہاں بھی تمہاری ماں ایک مضبوط چٹان کی مانند کھڑی ہو گئی کہ میں نے اسے طلاق دلوائی ہے، میرے کہنے پر اس نے لی ہے، کیونکہ میں اپنی دوست کو تم جیسے درندے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری وجہ سے اس نے اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹا، مگر بدلے میں تم نے اس کو کیا دیا؟ اگر کچھ دیا نہیں تھا تو اب کس بنا پر تم اس کی کردار کشی کر رہے ہو، اس پہ الزام تراشی کر رہے ہو؟ تمہارے کہنے سے پہلے تک تو نہیں، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کا نکاح اپنے شوہر سے کرواؤں گی۔ کیا کر لو گے تم؟ پولیس میں رپورٹ درج کروانے جاؤ گے یا پھر کیس کرو گے؟ جو کرنا ہے کر لو، ہمارے پاس بھی تمہارے خلاف ثبوت موجود ہیں، اور کم از کم 5-8 سال کے لیے تو چلے جاؤ گے جیل۔ یہ سن کر وہ چلا گیا، مگر میں تمہاری ماں کی بات سے پریشان ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے میرا نکاح کروائیں۔
مگر ان کا کہنا تھا کہ اب یہی واحد حل ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب کوئی تمہارے کردار پر انگلی اٹھائے، نہ اب اور نہ کبھی۔ اور انہوں نے نہ جانے کیسے تمہارے بابا کو بھی قائل کیا اور ہمارا نکاح پڑھوا دیا، مگر انہوں نے کبھی سوتنوں والا سلوک نہیں کیا، کیونکہ یہ کسی کو مجھ پہ بولنے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ یہ میری گزری زندگی کی تکالیف کو دور کرنا چاہتی ہیں، تبھی مجھ سے اتنا دوستانہ رویہ رکھا۔ ایک سوتن ہو کر بھی جب تم واپس آئی تو کچھ دن بعد تمہیں آنے سے منع کر دیا، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ان کا ہر ممکن خیال رکھوں گی، وہ تمہیں پریشان نہ کرے۔ مگر جب تمہاری یاد ان کو ستاتی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے آتی کہ دل بہل جائے گا، اور ہمیشہ کہتی کہ میری بیٹی کو بہت تجسس ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں بارہا کہتی کہ تمہیں بتا دے، مگر کہتی نہیں، میں نہیں چاہتی کوئی تمہیں ہمدردی کی نگاہ سے بھی دیکھے، تم میری دوست ہو، میں چاہتی ہوں سب تمہاری عزت کرے۔ اور کچھ دن سے ان کو سانس کی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تمہارے بابا اکثر باہر ہوتے ہیں، میں نے بہت اصرار کیا ہاسپٹل جانے کے لیے، مگر نہیں گئی کہ ٹھیک ہو جائے گا خود ہی۔ اور آج بھی یہاں ان کو سانس کا پرابلم ہوا تو میں ان کے گلے سے دوپٹہ ہٹا رہی تھی، مگر تم نے کچھ اور ہی سمجھا۔ مگر میں مر کر بھی تمہاری ماں کو نہیں مار سکتی، کیونکہ اس انسان نے مجھے اذیتوں کی کال کوٹری سے صرف نکالا ہی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیا، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہی شوہر سے میرا نکاح کروا دیا۔ کیا اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے میں اس عظیم انسان کو مارنا چاہوں گی؟ کبھی نہیں۔ میں نے اپنی ماما کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ میں نے کہا ماما، آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی یہ بات؟ میں بھی تو آپ کی بیٹی تھی، میں کیوں آپ کے فیصلے کی مخالفت کرتی یا آنٹی کو ہمدردی سے دیکھتی؟ مگر ماما نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ آنٹی کو مخاطب کر کے کہا، مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے آج میری بیٹی نے تمہیں اتنا سنایا۔ تب مجھے بھی یاد آیا کہ جذبات کی روح میں بہہ کر میں نے واقعی آنٹی کو بہت سنایا تھا۔ میں نے کہا آنٹی پلیز مجھے بھی معاف کر دیں، بلکہ آنٹی نہیں، آج سے آپ میری امی ہیں۔ کیا میں امی کہہ سکتی ہوں؟ خوشی سے ان کے آنسو بہہ پڑے اور میں ان کے گلے جا کر لگی۔ ہم تینوں ماں بیٹی کافی دیر روتے رہے۔ اس کے بعد ماما کو زبردستی لے کر ہاسپٹل گئے اور ڈاکٹرز نے تسلی دی کہ پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے۔ واپسی پہ میرے دل سے تمام شکوک و شبہات ختم ہو چکے تھے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔